بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت صورتحال بہت عجیب و غریب پیدا ہو گئی ہے کہ گراؤنڈ زیرو وہ جگہ ہے جہاں پر یہ لیڈرشپ جمع ہوتی ہے امریکہ کے اندر ہر سال، اور پوری دنیا کے اندر اس کے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ یہاں پر آ کر 9/11 حملے میں ہلاک ہونے والے ان کی یادگار میں آ کر کلمات کہے جاتے ہیں۔ امریکہ کے صدر آتے ہیں، تمام لوگ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ٹرمپ نہیں آیا، اس کے علاوہ جو بائیڈن آیا، اوباما آیا، کملا ہیرس آئی، کیونکہ اب امریکہ میں ڈیموکریٹس کی حکومت ہے، اس لیے اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو بلاتا ہے۔ ٹرمپ بھی بلکہ اسی طرح کرتے تھے، اپنے پارٹی کے لوگوں کو بلاتے تھے، لیکن یہاں پر ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ یہاں پر آئی یہ سب لوگ، اور بش بھی وہاں پر موجود تھا۔ وہاں ہر تقریر کر رہا تھا کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ادھر سے ایک بیان آتا ہے سہیل شاہین کا کہ جب یہاں پر سمری دکھائی جا رہی تھی تو سہیل شاہین کا بیان پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے۔ سہیل شاہین نے کہا کہ 9/11 کو جو کچھ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ سہیل شاہین نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت میں 8 تھا، اور میں نے ایک پریس کانفرنس بلائی اور میں نے کہا کہ ہم مذمت کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ دے دو، یہ کرو وہ کرو، ہمیں ثبوت دو، ہم اس کے بعد اسامہ کا ٹرائل کر دیں گے، اور ٹرائل کرنے کے بعد ہم اس کو سزا یا جزا دیں گے۔ اب پوری دنیا کے اندر سوچے کہ اس وقت لوگ شدید تفے پڑے ہیں۔ امریکہ نے پورے 20 سال دنیا کے اندر جو جنگ لڑ رہے تھے، امریکہ کی جیت صرف اور صرف میڈیا تک محدود تھی۔ امریکہ نے 20 سال اپنے میڈیا کو کتنے دور بیٹھے امریکی، کسی نے 12,000 کلومیٹر دور یہاں پر آنا تھا، کسی نے بھی یہاں نہیں آنا تھا۔ وہ کئی ہزار دور بیٹھا ہوا امریکی، انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے اپنے لوگوں کو پاگل بنایا تھا کہ وہ ہو گیا، یہ ہونے والا ہے، وہ ہو گیا، اور یہ جنگ ہم جیت رہے ہیں۔ جب یہاں پر اچانک مناظر سامنے آئے کہ طالبان کو پتہ نصیب ہوئی ہے، اب یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اب جو امارت اسلامیہ کا جو PM بنا ہے، وہ اپنے آپس میں بالکل عام لوگوں کی طرح بنڈی چھل وغیرہ عام لوگوں کے ساتھ مل کر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ مناظر پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد افغان طالبان نے بیان جاری کر دیا، اس وقت جب سمری جاری تھی کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جس نے بھی یہ حملہ کر دیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں امریکی ان سے کہ پہلے تو ان پر شدید غصہ ہے کہ تم لوگ آئے، کیونکہ بائیڈن کو ان کے لاحقین نے کہا تھا کہ تم یہاں پر مت آنا۔ اب تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ کہے اور وہ نہ آئے۔ یہاں پر معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ پوری دنیا یہ مناظر دیکھیے، اور میڈیا پر یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے یہ بیان آیا، ہم نے امریکہ کو تب بھی کہا تھا کہ 1.5 لاکھ کی فوج، ہتھیار اور ٹیکنالوجی لے کر گھس گئے، اور ہم نے کہا تھا کہ تمہارا انجام سوویت یونین سے برا ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے، آج ان کا انجام یہ ہوا۔ ایک طرف تو یہ مناظر، دوسری طرف یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے۔ امریکی کنفیوز ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہمیں بیوقوف بناتے رہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج طالبان نے کام کیا، طالبان ایک زبردست کام یہ کیا ہے کہ وہاں پر جو کفن بنانے والے تھے، تابوت بنانے والے تھے، ان کا کاروبار اس وقت ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہ پہلا ہفتہ ہے کہ کسی شہری کی جان نہیں گئی، کوئی قتل و غارت اس طرح کچھ نہیں ہوا، اور یہ پہلا ہفتہ ہے پچھلے 20 سالوں میں۔ اب وہاں پر دنیا یہ سوچ رہی ہے اور یہ خبریں جا رہی ہے
کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری میڈیا نے اور ہماری فوج نے ہمیں یہ کہا تھا کہ مخالف کو ماریں گے، یہ تو اب تک واقعہ نہیں ہوا اور ان کا کاروبار بند ہو رہا ہے، تابوت اور کفن والوں کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہماری چاندی تھی، روز کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا، امریکی آتے تھے، ہمیں پیسے دیتے تھے اور بہت زبردست تابوت ہم سے بنواتے تھے۔ لیکن یہاں پر معاملہ بگڑا ہوا ہے، اب پوری دنیا میں امریکہ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ اس کے اتحادیوں کے لیے بھی۔ تقریباً 50 ممالک ہیں، وہاں پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ کہاں پر گیا۔ جو روس سینٹرل بینک کی رپورٹ آئی اس کے مطابق جنگ کی وجہ سے امریکہ کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ اگلی 18 ماہ بعد کرائسس آئے گا جس میں امریکی دیوالیہ ہو جائے گی، اور اس جنگ امریکہ نے جو خفیہ طور پر پیسہ لگایا ہے اس ذمہ داری امریکہ پر ہے، اور یہ چیزیں ان کے کنٹرول سے تقریباً باہر ہو رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ معاملات تو بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ اور بتاتے رہے۔ اب امریکہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ حملے جو کیے ہیں ان سے تو یہ سلام دعا کر کے آئے ہیں، اس سمری میں اس کی کیا ضرورت ہے کہ تم نے اس سے معاہدہ کیا ہے اور تم ان سے بھیک مانگتے رہے کہ ہمیں یہاں سے جانے دے۔ اب سب نمبر 1 چیز یہ ہے کہ امریکی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ امریکی فوج ناکارہ ہے اور اس اہل نہیں ہے کہ وہ یہاں پر لڑ سکے، اور یہ دنیا پر سپر پاور کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اب پوری دنیا میں یہ مناظر بار بار دکھائے جا رہے ہیں، اب طالبان وہ مناظر پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ امریکی ٹیکس کا پیسہ کہاں استعمال ہوا، وہ طالبان کے خلاف استعمال ہونے والا پیسہ وہاں پر موجود حکمرانوں اور جنرلز نے استعمال کیا اور اس پر عیاشی کرتے رہے۔ امریکہ لوگوں سے زبردستی ٹیکس لیتے ہیں اور ان کے ٹیکس کا پیسہ افغانستان کے حکمران اور جنرل ان پر عیاشی کرتے رہے۔ سمری میں کملا ہیرس آئی اور تقریر کرتی ہے کہ ہم نے افغانستان میں وہ کر دیا یہ کر دیا، لیکن لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ عوام ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری دشمن کے ساتھ ڈیل کر دی، اب سوالات ہی سوالات ہیں مگر جواب کسی کے پاس بھی نہیں۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ کے چانس پوری طرح کلیئر ہو گیا ہے، یہ پرانا دور نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ افغانستان کے حالات سب نے کور کیے ہیں، اب امریکہ کی طرح سب پروپیگنڈا نہیں کر سکتے۔ اس وقت امریکہ کو سخت مسائل کا سامنا ہے۔ اب ٹرمپ نے بھی تسلیم کر دیا ہے کہ ہم نے افغانستان میں ہتھیار ڈال دیے اور یہ ہمارے ملک پر ایک دھبہ ہے جو کبھی بھی مٹنے والا نہیں، اور یہ انہوں نے نیو یارک میں پولیس سے خطاب میں کہا۔ اب ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کہا ہے کہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ دنیا ہمیں تسلیم کرنے جا رہی ہے۔ سراج الدین حقانی نے بھی کہا ہے کہ ہمارے معاملے میں دنیا کا کوئی بھی ملک نہ بولے، ہم آپ لوگوں کے حکومت کے بارے میں نہیں بولتے، آپ بھی ہمارے حکومت کے بارے میں نہیں بولیں گے۔ اب پوری دنیا کے لوگ پرانے ویڈیو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا اور ہمیں کیا بتاتے رہے۔ امریکہ کی بے عزتی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اور جواب اس کے پاس قطعاً موجود ہی نہیں۔